باب الناس على 4 أنواع في العمل بالسنة. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما آتاني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا كانت منها طائفة طيبة قبلت ذلك فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. سنت پر عمل کرنے میں لوگوں کی 4 قسمیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم عطا فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو کسی زمین پر برسے. اس زمین کا کچھ حصہ عمدہ ہو، وہ اس پانی کو قبول کر لے یعنی اپنے اندر جذب کر لے، اس سے خوب گھاس اگے اور وہ پانی کو روک لے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. وہ خود بھی اس پانی سے سیراب ہوں، اپنے جانوروں اور کھیتوں کو بھی اس سے سیراب کریں، اور اسی بارش کا پانی زمین کے کسی ایسے حصے پر پڑے جو بنجر ہو، وہ پانی کو روکے اور نہ ہی گھاس اگائے. یہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لے اور اللہ نے مجھے جو کچھ دے کر بھیجا ہے اس سے اسے فائدہ ہو، وہ اسے سیکھے اور اس پر عمل کرے. اور یہی مثال ہے اس شخص کی جو اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے. اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو عمومی بارش سے تشبیہ دی ہے. بارش لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کا سبب ہوتی ہے، اور اگر بارش ضرورت کے وقت ہو تو لوگ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں. فصلوں اور باغات کو بھی اس سے خوب فائدہ ہوتا ہے اور بے آباد زمین بھی آباد ہو جاتی ہے اور مردہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے. آسمان سے جب بارش برستی ہے تو اس وقت زمین کی کیفیت کو 4 مختلف قسموں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، زمین کا کچھ حصہ تو ایسا نرم ہوتا ہے کہ وہ بارش کے اس پانی کو اپنے سینے میں جذب کر لیتا ہے. بعد میں اس کی وجہ سے پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں، سبزیوں اور نباتات کا ان سے حصول ہوتا ہے. گویا زمین کو بھی اس پانی سے فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. نمبر 2، زمین کا کچھ حصہ اتنا نرم تو نہیں ہوتا کہ وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لے، لیکن وہ پانی کو روکنے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے. وہاں پانی کھڑا ہونے سے ندی نالے، تالاب اور دریا بھرتے اور بنتے ہیں. لوگ اس پانی سے خود بھی سیراب ہوتے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی وہ پانی پلاتے ہیں اور اپنے کھیتوں اور باغوں کو بھی اس کے پانی سے سینچتے ہیں. گویا اس پانی سے زمین کو بذات خود تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ضرور ہوتا ہے. نمبر 3، زمین کا کچھ حصہ ایسا چٹیل، ویران اور بنجر ہوتا ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے کہ خود کو کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی پانی کو اپنے اندر ٹھہرنے دیتا ہے کہ لوگوں ہی کو اس سے فائدہ ہو جائے. صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ دیر ٹھہر کر پانی وہاں سے بہہ جاتا ہے. نمبر 4، زمین کا کچھ حصہ ایسا چکنا ہوتا ہے گویا کہ اس پر تیل مل دیا گیا ہو. پانی کو اپنے اندر جذب کرنا تو بڑی دور کی بات، اس کی سطح پر تھوڑی دیر کے لیے بھی پانی نہیں ٹھہرتا. بظاہر یہ چوتھی قسم بھی تیسری قسم ہی کی طرح ہے جس میں زمین کو فائدہ ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو. تاہم ان دونوں میں جو فرق ہے اس پر ہم کچھ دیر کے بعد کلام کریں گے. سر دست ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جس طرح بارش کی مناسبت سے زمین کے 4 حصے ہوتے ہیں، اسی طرح دین، علم اور ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی بھی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1،
بعض انسان ایسے نرم دل ہوتے ہیں کہ جب ان کے دل کی زمین پر علم و ہدایت کی بارش برستی ہے تو وہ اسے اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ جب وہ علم ان کے دل میں جذب ہو جاتا ہے تو پھر ان کے اعضاء و جوارح پر عمل کے پھول کھلتے ہیں، عبادت کی فصل اگتی ہے اور اس کی زبان پر حکمت کی آبیاری ہوتی ہے، جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں بھی بہار آ جاتی ہے۔ گویا اس علم سے خود ان کی ذات کو بھی فائدہ ہوا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوا۔ نمبر 2، بعض لوگ اتنے نرم دل تو نہیں ہوتے کہ وہ اس علم و ہدایت کی بارش کو اپنے اندر جذب کر لیں، لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس علم و ہدایت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس آ کر ان سے علم حاصل کرتے، فائدہ اٹھاتے، اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگیاں سنوار لیتے ہیں۔ گویا کہ وہ اس زمین کی طرح ہے جس میں پانی قرار پکڑ لیتا ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن زمین سے کوئی پھول اور پھل حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 3، بعض لوگ انتہائی سخت دل ہوتے ہیں، ان کے سامنے علم کی جتنی باتیں بھی ذکر کر لی جائیں وہ ان پر کان دھرتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں اور نہ ہی آگے دوسروں تک منتقل کرتے ہیں۔ ان کی مثال ویران اور بنجر زمین کی سی ہے۔ نمبر 4، بعض لوگ ایسے سنگ دل ہوتے ہیں جو دین میں داخل ہی نہیں ہوتے، بلکہ اگر دین ان تک پہنچایا جائے تو وہ اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ ان کی مثال چکنی زمین کی سی ہے جس پر پانی ٹھہرتا ہی نہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کی طرف نبی علیہ السلام نے ان الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے، وہ اس پانی کو قبول کر لے اور گھاس اگے۔ دوسری قسم کی طرف ان الفاظ سے اشارہ فرمایا، وہ پانی روک لے، فائدہ پہنچائے۔ تیسری قسم کی طرف ان الفاظ سے اشارہ فرمایا، جو سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اور چوتھی قسم کی طرف ان الفاظ سے اشارہ فرمایا اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ پہلے دونوں گروہ قابل تعریف ہیں اس لیے انہیں ایک گروہ شمار کر لیا، اور دوسرے دونوں گروہ چونکہ قابل مذمت ہیں اس لیے انہیں دوسرا گروہ شمار فرما لیا، اور زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انسانوں کو اس سے تشبیہ دے دی۔ اب اس بات پر غور فرمائیے کہ جس طرح سخت گرمی کے موسم میں لوگوں کو بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کی خواہش ہوتی ہے، جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو جسم کو سکون ملتا ہے، اور بارش ہوتی ہے تو زمین کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ بالکل یہی کیفیت نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لوگوں کی تھی۔ وہ علم کی بارش اور عمل کی ہواؤں کے محتاج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ان کی ضرورت پوری کر دی، اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جس طرح پانی زمین کی زندگی ہے، اسی طرح دین علوم اور نبی علیہ السلام کی سنتیں قلب کی زندگی ہیں، اس کے بغیر دل مردہ ہیں۔